ڈینجر وہ ہیں کہ ایک سفر میں کہاں نہیں جانا کہتے اور کہاں سفر نہیں کرنا کہتے، شادیاں نہیں کرنا کہتے، اور سفر میں کیا بھی نیا کام نہیں شروع کرنا کہتے۔ خدا نہ خواستہ کون تو نہیں سنیا میرے جیسا منڈی بکرا ان سفر میں شادی کریا، نکاح ہو گیا، اب کیا بولتے ہیں اس میں کون تو بھی ایک جنا رہتے ہیں بڑے دادا تو دادی تو بیٹا ابھی کتنے دن رکھتا، بچی جلدی نکاح کر دے، ہمیں دیکھو مر جاتے ہیں، بیٹک تیرے بیٹک نکاح کر دے جلدی، ہمیں دیکھو مر جاتے ہیں، ہمارے پوترا کا نکاح ہو گیا بول کو، نہیں بولے تو نانا تو نانی تو کون تو بھی بولتے بڑے لوگ، اب بڑے لوگوں کا کام ہی چو ہے، تو ٹھیک ہے بڑے لوگوں کی بات پہ مان کے گھر والے طے کر لیتے، رشتہ بات چیت ہو جاتی، سب کچھ ہو جاتی، ہونے کے بعد نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ان شادی کریا تو بھی وہ بیچارہ مر جاتا، ان شادی نہیں کریا تو بھی مر جاتا، 5 جمعہ بھی نہیں ہوتی، اس سے پہلے بڈھا کی بڈھی کی فٹو بل کو گیا تو ان آئی اماں خدم کیا بول کو لائی کی گھر میں ان اس کو اڑا دی، ان آئی ان گیا، اماں کتنے ڈینجر، ان آئی ان گیا، کلو نفس ذائقۃ الموت کہاں ہے میرے پیارے، ان آئی سفر کے مہینے میں، ان گیا خبر میں، اس کو کیا تعلق ہے قرآن کی آیت کو، اللہ کیا بتا رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، میننگ کیا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو سفر میں کریا بھی تو بھی ان جائیں گا، اور سفر میں یا محرم میں نہ کریا بھی تو بھی جائیں گا، لیکن موت تو برحق ہے، لیکن ایک غریب کی بیٹی پر ایسا تہمت لگانا کہاں انسانیت میں داخل ہے، موت سے کہ قدم کو جوڑنا یہ کہاں انسانیت ہے میرے پیارے، اللہ آج مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف سے یہ کہہ رہا ہے فاتحہ دلائے خود، نہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بندہ یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں آپ ہی سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، پھر کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کس پہ فرمایا، اللہ کے بندے، سفر میں منحوس بولنے والے پہ انعام فرمایا، محرم کو غم کا مہینہ بولنے میں انعام فرمایا، نماز کو چھوڑ کو 18 نمبر کا بنتا وڑلے کو سوتا فجر میں اس کو انعام فرمایا، ارے نماز کا ٹائم ہو رہا، فجر کا ٹائم ہو رہا ہے بولتا ہوں، اور جماعت ارے لوگ نماز کو جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ارے نماز کا سورج طلوع ہو رہا جلدی جاؤ، بعد میں سورج طلوع ہونے کے بعد پھر بیوی اٹھائی تو تیری کی تو رہتی ہے چور کے نیند ڈسٹرب کر، اب اس پہ ہوتی ہے نا رحمت، اس پہ برسیں گی یا اللہ کی لعنت برسیں گی، نماز کا خیال نہیں، نماز کا تصور نہیں، اور پھر یہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، پھر انعام کس کو دیا جائے گا، فجر میں سونے والے کو، ظہر میں سونے والے کو، مغرب میں سونے والے کو، یا عصر میں کام پہ جانے والے کو، یا کوئی بہانہ ڈھونڈ کے سونے والے کو، یا عشاء میں نلی تک کھا کو ڈکار لے کو، اماں ابھی ٹائم ہے عشاء کا، لے نماز کو دیں گے وہ کو، کربو بلا میں جانے والے کو نہیں، انعام اسے دیا جائے گا جو اپنی خواہشات پر پیر رکھ کر کچل کر اللہ کی عبادت کرے، فجر کو ہمیں اپنی نیند کو قربان کرنا ہوگا،
ظہر کو اپنے کام میں تھوڑا وقت جو ملتا ہے اس وقت کو قربان کر کر اللہ کے حوالے کرنا ہوگا. جب عصر میں اپنے فیملی کے لیے ہم کچھ یعنی سامان اور تجارت کا لے کر آئیں گے تو مشقت اٹھا کر عصر کو پڑھ لینا پڑے گا. پھر اس کے بعد مغرب کا وقت ہوگا جو اپنے لالوں کے ساتھ بتانا ہوگا. لیکن یہ تیرے لالوں کے ساتھ بتانے کا وقت نہیں بلکہ تیرے لالوں کو لا کر اللہ کی یاد دلانے کا وقت تھا. لیکن تو اور میری غفلت یہی ہے کہ ہم ٹی وی اور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر دکھا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ہماری آپائیں ہماری بہنیں مست سیریلاں دیکھ رہی اور بچے بھی اس میں شامل ہیں اور بچیاں بھی اس میں شامل ہیں. جو قرآن پڑھنے والی بچیاں، جو قرآن پڑھنے والے بچے اور جو قرآن کے یعنی معنی جاننے والے بچے، آج وہ لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہیں. کیوں؟ بڑے دیکھ رہی تو چھوٹے دیکھ رہی، سب کے سب اس کے اندر مبتلا ہیں. اور پھر مغرب کی اذان ہو رہی ہے، مغرب کا نماز وقت ختم بھی ہو گیا، ان کو احساس بھی نہیں ہے. عشاء کھا کے مست سونے میں غفلت میں ہیں. تو پھر بتا میرے پیارے، اللہ کی رحمت آئے گی یا اللہ کی لعنت آئے گی؟ رحمت کو آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پیسے دینا، کچھ فارم فلپ کرنا ہے کیا؟ آؤ رحمت جی ہمارے گھر میں یہ وقت میں داخل ہو. نہیں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہوگا. اللہ کیسا راضی ہوگا؟ کب راضی ہوگا؟